یہ بہت زبردست ترجمہ کیا. اسی طریقے سے گاڈ، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی، لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو زیرو سے ضرب دے دیا جائے. علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا، آپ ٹیکے لگائیں، آپ کتاب و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے معراج ربانی صاحب، ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں. حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں کو اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس پہ بھی لگ جائیں، جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر. اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روزی پہ لات پڑ گئی. انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میدان میں اتر آئے ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر؟ اور یہ لوگ والنٹیئرلی دین کا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں جی کتاب و سنت خود پڑھو، حق حاصل کرو. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے، اس بعض کا عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے، آیات تو بالکل اس کی غلط ہی پڑھتا ہے وہ، کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم، کم از کم پروننسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر، کرسچنز کے اندر، جیوز کے اندر، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ، الحمدللہ. تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے. تو ان لوگوں کو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب، انگلش میں سسٹینر، اردو میں پالنے والا. اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اس سے بھی اختلاف کریں گے. تو الفاظ یہ ساری زبانیں، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، ہیبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، انگلش بھی اللہ کی زبان ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں.